بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جب کسی شخص کو دھوکے فریب کے ساتھ اس کی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس کیا ریمیڈی قانون میں موجود ہے، اس حوالے سے چھوٹی سی گپ شپ ہے میرے دوستوں کہ جب کوئی شخص فراڈ بدنیتی کے ساتھ کسی شخص کو اس کی قیمتی پراپرٹی سے ایک خاص طریقے سے چیٹ کرتے ہوئے خود کو مفاد پہنچا کے اگلے کو نقصان پہنچا کے حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا یہ جو عمل ہے یہ فراڈ ہے، چیٹنگ ہے۔ ایک عام آدمی کی سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے، فراڈ اور چیٹر کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ فراڈ ان پراپرٹی مختلف ڈائمینشنز میں سامنے آتی ہے۔ لاتعداد ایسے واقعات ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے دھوکے اور فریب کے ساتھ پراپرٹی فراڈ کرتے ہوئے لوگوں کو ان کی قیمتی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ پراپرٹی فراڈ کے حوالے سے کیس فائل کرتے ہیں تو اس میں اگر پراپرٹی کو فراڈ کے ذریعے انتقال کروا لیا گیا ہے تو کینسلیشن آف میوٹیشن کا سوٹ فائل کریں گے، منسوخی انتقال کا۔ اگر جعل سازی کے ساتھ رجسٹری کروا لی گئی ہے، کوئی قرار نامہ پروڈیوس کر لیا گیا ہے، دین آپ منسوخی یہ دستاویز انڈر سیکشن 39 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اس کی ریمیڈی اویل کریں گے۔ لیکن جب بھی پراپرٹی فراڈ کا کیس فائل کریں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صاف اور واضح الفاظ میں دھوکے اور فریب کی تمام جوہتوں کو، تمام واقعات کو، تمام معاملات کو واضح طور پر بیان کر دیں۔ اگر دھوکے فریب کے واقعات مفصل انداز میں پلیڈنگ کے اندر تحریر نہ کیے جائیں، محض آپ دھوکے فریب کا لفظ استعمال کر لیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ دھوکہ فریب اگر آپ الیج کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ پراپرٹی فراڈ کیا گیا، تو پراپرٹی فراڈ کو ثابت کرنا بھی پلینٹف کی ذمہ داری میں ہوگی۔ محض لکھ دینا کہ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسی خامی چھوڑ دیتے ہیں پلیڈنگ کے اندر، تو ایسی خامی کو، ایسے لکونہ کو آپ سوٹ کے اندر ایویڈنس کے ذریعے بھی اس لکونہ کو فل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ اپنی پلیڈنگز کی حد تک، جو ڈومین آپ نے خود کریٹ کی ہے پلیڈنگ کی، اس کی حد سے بیانڈ نہیں جا سکتے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ دھوکہ فریب کیا ہے، فراڈ کیا ہے، چیٹ کیا ہے، انف نہیں ہے۔ اس میں تمام دھوکے فریب کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں۔ یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے سیول پریکٹس میں، ریونیو پریکٹس میں۔ پراپرٹی کے اندر جو دھوکہ اور فریب ہے وہ ہر مقدس عمل کو، ہر مقدس دستاویز کو باطل قرار دے دیتا ہے، جس کو عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ اگر دھوکہ فریب آپ ثابت کر دیں دین نتیجہ 0/0۔ وہ دستاویز ہے
تو وہ دستاویز منسوخ کر دی جائے گی انڈر سیکشن 39 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877. اور اگر انتقال کروا دیا گیا چیٹنگ کے ساتھ تو وہ منسوخ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ساز باز کر کے مس ریپرزنٹیشن کر کے کسی شخص کو اس کی پراپرٹی سے محروم کر دینا، یہ بھی فراڈ کے زمرے میں ہی آئے گا اور پراپرٹی فراڈ سامنے آ جاتا ہے. فراڈ کے ساتھ اگر کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پلینٹف کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس کی نسبت ڈیمیجز کلیم کرنے کے علاوہ وہ اس دستاویز کو کینسل کروانے کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے. اور اگر دھوکے فریب کی وجہ سے انتقال چڑھا دیا گیا ہے، انتقال درج کروا دیا گیا ہے، انگوٹھے لگوا لیے گئے ہیں تو وہ منسوخ کروایا جا سکتے ہیں. جب بھی کسی رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو، بیع نامہ کو کوئی بھی عدالت فراڈ کی وجہ سے منسوخ کر دیتی ہے، ڈگری دے دیتی ہے، تو ایسے آرڈر کی جو نقل ہے وہ متعلقہ سب رجسٹرار کو بھیج دی جاتی ہے. وہ اپنے کھاتے کے اندر اس پراپرٹی کی بابت اس دستاویز کو درج کرتا ہے کہ بحکم فلاں فلاں عدالت یہ دستاویز منسوخ کر دی گئی ہے اور اب اس کی جو سابقہ ملکیت ہے وہ بحال ہو گئی ہے. سیکشن 39 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 اسی بات کو واضح کر رہا ہے. جب بھی پراپرٹی فراڈ کا سوٹ فائل کریں تو ذہن میں رکھیے گا کہ آرڈر 6 رول 4 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 واضح کرتا ہے کہ پلینٹ لکھتے وقت دھوکہ فریب کے تمام جو واقعات ہیں، تمام جو ایشوز ہیں وہ وضاحت کے ساتھ بیان کیے جائیں تاکہ عدالت حتمی نتائج کو پہنچ سکے کہ کس طرح سے یہ دھوکہ کیا گیا، کس طرح سے یہ فراڈ کیا گیا ہے، اور جو مطلوبہ داد رسی ہے وہ عدالت کو دینے میں آسانی ہو. اور پلینٹ کے اندر یہ لازمی طور پر پراپرٹی فراڈ کے کیسز میں لکھنا چاہیے کہ فراڈ کا علم کب ہوا ہے. فلاں تاریخ کو فلاں وقت پہ پراپرٹی میری کے ساتھ جو فراڈ ہو گیا، جس فراڈ کی بنا پہ مجھے محروم کر دیا گیا میری قیمتی جائیداد سے، وہ مجھے کب علم ہوا ہے، تاکہ جو لمیٹیشن آف سوٹ ہے، میعاد دعویٰ ہے، اس کا تعین کیا جا سکے اور جن جن لوگوں نے وہ فراڈ کیا ہے ان ڈیفینڈنٹس کو پارٹی بنانے میں اور ان کی جو لائبلٹیز ہیں اس فراڈ میں جو ان کا کردار ہے وہ واضح کیا جا سکے، تاکہ ان کے خلاف جو ڈگری دینی ہے عدالت نے وہ داد رسی کی صورت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں. اور اگر پلیڈنگ کے اندر دھوکہ فریب کو واضح نہیں کیا گیا، دین دھوکے فریب کا جو عنصر ہے اس کو آپ کہیں کہ شہادت میں میں ثابت کر دوں گا تو آپ اپنی پلیڈنگ کے بیان نہیں جا سکتے. جو فراڈ کے معاملات ہیں تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ پلیڈنگ میں لکھے جائیں گے اور پلیڈنگ کے اوپر ہی شہادت ہوگی. اگر آپ نے پلینٹ کے اندر پراپرٹی فراڈ کی بابت بات تو کی ہے، لیکن پراپرٹی فراڈ کس طرح سے ہوا ہے، کون کون سے ایسے امور تھے جن کی وجہ سے آپ کے ساتھ پراپرٹی فراڈ ہوا ہے، کون کون سے واقعات ہیں جن سے یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ پراپرٹی فراڈ ہوا ہے، تو یہ واضح طور پہ آپ کو لکھنی پڑے گی. اگر آپ نہیں لکھتے اپنی پلیٹ میں تو اس کے اوپر شہادت کس چیز کی، اس لکونے کو آپ فل نہیں کر سکتے پھر شہادت کے ذریعے.
کیونکہ آپ اپنی پلیڈنگز کے بیانڈ نہیں جا سکتے. اور اگر فراڈ جو پراپرٹی کی بابت آپ سے کیا گیا ہے اس کی آپ نے تفصیلات بیان نہیں کی، تو پھر آپ فراڈ کی بنیاد پہ منسوخی جو دعویٰ آپ نے دائر کیا ہے اس کی کوئی ورث نہیں ہے اور وہ خارج بھی ہو سکتا ہے. پراپرٹی فراڈ کے وجہ سے جو دعویٰ جات دائر کیے جاتے ہیں ان پر کورٹ فیس جو ہے اس کے حوالے سے سیکشن 7 سب سیکشن 4C اپلائی ہوتا ہے، کورٹ فیس ایکٹ 1870. لیکن اگر پلینٹیف جو ہے وہ کسی دستاویز کو منسوخ کروانا چاہتا ہے انڈر سیکشن 39 آف اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877، دین وہ اس دستاویز کے اوپر جو مالیت درج کی گئی ہے اس کی مالیت کے مطابق کورٹ فیس جو ہے وہ لگائے گا، اور جتنی مالیت ادھر شو کرے گا اتنی ہی سوٹ ویلیویشن کے لیے کنسیڈر کی جائے گی. سیکشن 8 سوٹ ویلیویشن ایکٹ اسی بات کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. تو دوستو، پراپرٹی فراڈ کے جو سوٹس ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوتا ہے. جس دن پراپرٹی فراڈ کا علم ہو گیا کہ میں نے تو کرایہ نامہ سائن کیا تھا لیکن اس نے تو مجھ سے اقرار نامہ بے سائن کروا لیا، میں نے تو ٹھیکے پہ زمین دینے کا سائن کیا تھا لیکن اس بندے نے تو انتقال پٹواری کے پاس رجسٹر پہ مجھ سے انتقال کے اوپر انگوٹھا لگوا لیا ہے. تو جس دن یہ پراپرٹی فراڈ کا علم ہوا ہے اس دن سے کمپیوٹیشن آف لمیٹیشن شروع ہوگا، اور وہ اندر میعاد 6 ایئر 6 سال کے اندر جب پراپرٹی فراڈ کا پتہ چلا ہے دین ود ان 6 ایئر 6 سال کے اندر آپ جو ہے وہ پراپرٹی فراڈ کا کمپنسیشن اس میں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کینسلیشن ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کسی انسٹرومنٹ کی جو پروڈیوس کیا گیا ہے. اور اگر انتقال فراڈولنٹلی رجسٹرڈ کروایا گیا ہے، آپ کو پراپرٹی فراڈ کے ذریعے آپ کی پراپرٹی سے محروم کر دیا گیا ہے، تو پھر آپ منسوخی انتقال میں آ جاتے ہیں. تو یہ تمام ریمیڈیز آپ اویل کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو پراپرٹی فراڈ کا پتہ چلا ہے تو 6 ایئر کی لمیٹیشن، 6 ایئر سے زائد اگر ہے تو پھر ٹائم بار ہوگا. اس کے لیے آپ کو سیکشن 5 اور سیکشن 3 اور آرٹیکل 3 اینڈ آرٹیکل 5 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ سفیشینٹ گراؤنڈ فار کنڈونیشن آف ڈیلے، تو ہر جگہ پہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جناب پراپرٹی فراڈ کے حوالے سے، میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.